ہے کہ جو تم جانتے نہیں ہو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ البتہ تحقیق جان لی تم نے پہلی پیدائش، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہوئی ہے، کیوں نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے بعد کے مراحل بھی تم نے دیکھے ہوئے، تمہارے ہاتھ تھے پکڑنا نہیں جانتے تھے، زبان تھی بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، پاؤں تھے تم چل نہیں سکتے تھے، ماں سے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو رونا پڑتا تھا، چار پائی کے ساتھ لگ لگ کے چلنا سیکھا تم نے، پھر آگے بڑھے، آج چھاتی میں زور ہے، آج زبان کا طوطی بولتا ہے، آج پنجوں میں طاقت ہے، آج شیروں کو بٹھا لیتے ہو، آج ہاتھیوں کو نچا لیتے ہو۔ ذرا پیچھے پلٹ کے ذرا دیکھو نا، گندگی میں اتر جاتے تو اپنے آپ کو صاف بھی نہ کر سکتے۔ کس نے تمہیں زندگی دی، کس نے طاقت دی؟ آج بھول گئے اس رب کو؟ اچھا آج بھول گئے، یہ وقت پھر آنے والا ہے، بڑھاپا طاری ہوگا، پھر عذاب مدمحل، پھر سماعت جواب دینے لگے گی، پھر ہاتھوں پہ راشا طاری، پھر ٹانگیں جواب دے جائیں، پھر یادداشت کھونے لگے گی، چار پائی پہ لگ جاؤ گے، سارا زور جوڑ کے پانی کا گلاس مانگو گے، پھر کانپنے لگ جاؤ گے، ہانپنے لگ جاؤ گے، پھر فالج کا حملہ ہوا اور پھر بولو براز بھی چار پائی پہ۔ گھر والے 4 دن تو بڑے پریشان ہوئے، بیماری نے طول پکڑا تو چار پہ اندر سے نکال کے برآمدے میں ڈال دی، بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ ہے، اور پھر تم تنگ آ گئے، تمہارے گھر والے بھی تنگ آ گئے، کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ ہی دے دے۔ اب تم بھی تنگ آئے، چار پائی پہ مکھیاں بن بناتی تھی، تم تنگ آ گئے اپنی اس زندگی سے۔ ڈاکٹر کو کہتے لگا زہر کا ٹیکہ، وہ زہر کا ٹیکہ بھی لگاتا، موت نہ آتی تو کیا کرتے؟ ثم اماتہ فاقبرہ، دیکھو اپنے رب کا انداز، رب کہتا ہے شکر کر تجھے میں نے زندگی دی، اور اب شکر کر تجھے موت عطا کی۔ اب موت نہ دیتا تو بتا کیا کرتا؟ لڑک گیا تھا کہ نہیں؟ گھر والے تنگ آ گئے کہتے نہیں؟ عزیز جاں ہوا کرتا تھا، آج نظر چرا کے گزرنے لگے کہ نہیں سارے؟ آج تیرا کوئی حال پوچھنے نہیں آتا ہے؟ آج اپنے آپ سے تنگ آ گیا؟ جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے، آج روتا ہے کہ میرے سے سارے بے وفائی کر گئے۔ باپ بھی اب جو ہے وہ بیٹے بھی آتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تنگ آ گیا، یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ موت نہ دیتا تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ، اللہ کہتا شکر کر ہم نے تجھے موت دی۔ فاقبرہ، اگلی بات سنیے، امام راضی نے لکھا کتا بھی تو مرا، بلی بھی تو مری، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی تو روڑی پہ ڈالا جا سکتا نا۔ گھر والے تو ایک رات رکھنے کو تیار نہیں ہے، بدبو پھیلنے لگی ہے، آج وہ ایک رات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈرتے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر تے۔ ایک رات بھی تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج آپ، لیکن تجھے بھی گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا جا سکتا تھا، کہا نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، افضل درخت ہے سب سے، ذرا صفائی خوب ہو جائے۔ پھر کہا سند سند پہ خوشبو ملو، پھر کہا چٹے لباس کا کفن دو، پھر سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آیا، سوچ منہ دکھانے کے قابل ہے؟ پھر کہا ایک آدمی نہیں 4 آدمی اٹھائیں، ان کو بھی کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگ جائے۔ پھر کہا کندھا بدل بدل کے چلو۔ پھر جب قبرستان میں پہنچے، اے انسان دیکھ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، وقت کا امام بھی ہو، وقت کا غوث بھی ہو، کعبے اور حرم کا امام بھی ہو، وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، تیری لاش آگے رکھی۔ یہ رب نے تجھے اعزاز دیا ہے، اس نے تجھے تکریم دی ہے، چھوٹا سا گھر بنا ہے تیرے لیے، آرام سے اتارا ہے، اوپر پھول ڈالے ہیں، پھر دعا مانگ کے روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، ہم نے تیرا پردہ فاش نہیں ہونے دیا۔ اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیران ہے، اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے۔ اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے، لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی۔ اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیران ہے، اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے۔ اب ہم نے تجھے پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، گھر بھی پوچھ سکتے تھے، تجھے چارپائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے، جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے، رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے، پوتروں کے سامنے، لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا، تیری شرم رکھی۔ اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟
تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میں کہتا ہوں ذرا اپنے رب کا انداز کرم تو دیکھیے. یہ بھاگے ہوئے انسان کو آواز دی جا رہی ہے جو اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا. ما غرک، تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ دولت نے، حسن نے، جوانی نے، اقتدار نے؟ کوئی ایک چیز ہی بتا جو مستقل تیرے ساتھ رہتی ہے. آج ہے کل نہیں ہے، آج جوانی ہے کل نہیں، آج دولت ہے کل نہیں، آج بانپن ہے کل نہیں، آج اقتدار ہے کل روئے گا. لیکن وہی ہے جو وفا کرنے والا ہے. بندہ اس کا در چھوڑ کے بھاگ گیا، رحمتیں آواز دے رہی. میں کہتا ہوں ذرا قرآن مجید کے صرف انہی الفاظ پہ غور کرنا. اتنا میٹھا انداز، ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ان لفظوں میں رکھی ہے. یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے؟ ماں باپ مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ تو شاید کسی ہوٹل کے برتن مانج کے شام کو روٹی کھا لیتا، لیکن ماں کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں حلق میں اترتا. ماں رو رہی ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کو فون، کبھی اس کے دوستوں کے ترلے تمہیں کوئی بتا کے گیا ہو، کبھی کلاس فیلوز کو پوچھ رہی ہے، کبھی اخبار میں اشتہار، کبھی ڈھول والا گلی گلی گھوم رہا ہے. تو کئی بار میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اشتہار چھپے ہوتے ہیں، ہمارا اس نام کا بچہ، اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اس طرح کا، اتنی عمر، شکل اتنی، چہرہ گول، رنگ سانولا، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، کوئی ملے کسی کو تو وہ ضرور اطلاع کرے. اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر خود پڑھے تو واپس آ جائے. اور نیچے ممتا کی ماری ماں یا دکھوں کے مارے باپ کا جملہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے، وہ گھر آ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کرے گا. آجا توبہ کا ایک آنسو بہا دے، وہ سارے گناہ معاف کر دے. وہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا آخر آیا تو میرے در پہ. مسجد نبوی کا ایک کونا ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں. تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول ہوگی. کوئی آئے تو صحیح اس کی دہلیز پہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا، ابھی مشرق سے طلوع ہو رہا ہے. آئیے جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیز پہ لے آؤ. پھر پچھتاوا بڑا ڈاڈا ہوگا لیکن پھر کے پچھتاوے کا فائدہ نہیں. وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا. اللہ نے زندگی چاہی تو ستمبر میں زیادہ دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوجولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار. ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے. اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے میرے وطن کی حفاظت فرما، میرے ملک کے کوچہ و بازار کو امن دے دے. اے اللہ میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت فرما، ہمیں نیک، صالح، غیرت مند اور باہمیت حکمران عطا فرما. بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کھویا ہوا بیکار دے دے. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی باہوں میں کثیر کرا رہی ہے، نجات عطا فرما. شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کی مدد فرما. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما. ابو غریب کی جیل میں تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما.
اے اللہ 56-57 اسلامی ریاستوں کو باہمیت غیرت مند حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس درس قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ سورہ واقعہ کا نور سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما۔ نوجوانوں کو اپنی دہلیز پہ آنے کی توفیق دے۔ اے اللہ بوڑھوں کو سحری کے سجدے نصیب فرما۔ جوانوں کو میری آہ سحر بخش دے۔